يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے. یہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جو میں بیعت کی بات کی تھی، تو ان لوگوں کی بات جو ہے درخت کے نیچے، تو they were taking that pledge in اس کے درخت کے نیچے کر رہے تھے. تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی جو بیعت کرنے والوں کے دلوں میں تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کرنے کا جذبہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا. تو اس نے اتاری سکینت یعنی سکون ان پر، اور عطا کی ان کو قریبی فتح. یعنی صلح حدیبیہ میں لگا ویسے، لیکن فتح مکہ بھی ہے اور پھر اس کے بعد فتح خیبر بھی ہوئی، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے. یعنی بہت ساری، جیسے خیبر کی فتح کے بعد لوگوں کو بہت سارے مال غنیمتیں، باغات وغیرہ ملے. اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا. وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی غنیمتیں تم لوگے انہیں. یعنی اب یہ جو چھوٹی چھوٹی وکٹریز ہے دنیا میں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ملی ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے، لیکن قیامت میں بہت ساری جو ہے غنیمتیں ملیں گی. تو اس نے جلدی دی تم کو یہ، یعنی یہ دنیا کی جو فتح خیبر ہے اور صلح حدیبیہ میں جو تھوڑے سے چیزیں ہیں وہ جو تم کو ملی ہے وہ بہت تھوڑی سی چیز ہے، جلدی دنیا میں دے دی ہے، لیکن آخرت میں بہت کچھ ہے، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو. یعنی خیبر اور فتح مکہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایز سچ کوئی جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، تلواریں نہیں چلی، تو ان کے ہاتھوں کو روکتے ہوئے فتح دی اللہ تعالیٰ نے تم سے، اور تاکہ ہو جائے ایک نشانی مومنوں کے لیے. یعنی جنگ نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں کی، مسلمانوں کی وکٹری ہی، اور ہدایت بخشے تم کو سیدھے راستے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس طرح مدد ملی اور ہدایت بھی ملی. اور دوسری چیز، نہیں تم خادر ہوئے، یعنی خیبر کے بعد اور بھی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس پر تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی تم تھوڑا پریپئر ہو جاؤ اور طاقتور ہو جاؤ، اور تمہارے اندر صلاحیتیں پیدا کر لو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہاں پر ایک چیز ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایز اے ٹیسٹ بنایا ہے. انسان کو ایفرٹس پٹن کرنا پڑتا ہے. وداؤٹ ایفرٹس پٹن کرے انسان جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم انسان جو ہے ایفرٹس پٹن کرے. جیسے اللہ تعالیٰ بنا جو ہے جنگ بدر، بنا جو ہے جنگ تبوک، بنا جو ہے اپنے کیا کہ جنگ خندق، بنا جو ہے اپنے جنگ احد، یہ سب چیز ہوئے بنا بھی ان مسلمانوں کو فتح دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ. بٹ اللہ وانٹس us to put efforts. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے. when we put our little efforts، تو اللہ تعالیٰ پوری تمام چیزوں پر قادر ہے. تو کبھی بھی یاد رکھیے دو تین چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ وداؤٹ ہمارے ہیلپ کے، وداؤٹ ہمارے سپورٹ کے، وداؤٹ ہمارے ایفرٹس کے بھی
دین کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں, جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ وانٹس اس ٹو پٹ ایفرٹس, اس لیے جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خیبر, جنگ خندق, جنگ تبوک, یہ سب ہوئی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ میدان جنگ میں آئیں اور آمنا سامنا کریں. لیکن ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ ایون آفٹر پٹنگ آور ایفرٹس وی کی ناٹ گیٹ وکٹری, اٹ ہیپنس اونلی اینڈ اونلی ود دا ہیلپ آف اللہ. جیسے ہم تمام جنگوں میں بھی دیکھے ہیں کہ جب انسان جو ہے نا اپنی طرف سے ایفرٹس پٹن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں اور اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو ہمارے لیے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ, تاکہ ہم اگر اپنے ٹیسٹ میں کھڑے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی قدرت دکھائیں گے اور پھر جو ہے ہماری مدد کریں گے. اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یعنی حدیبیہ کے مقام پر, البتہ پھیر لیتے, پیٹیں, پھر نہ وہ پاتا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار طریقہ اللہ کا وہ جو تحقیق گزر چکا اس سے پہلے, یعنی رسول غالب آئیں گے اور دین جو ہے اسٹیبلش ہوگا. ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کی سنت کو بدلنے والا, یعنی وکٹری جو ہے ہمیشہ سچ کی ہوگی. اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو, یعنی کفار مکہ کا, تم سے, اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کی وادی میں, یعنی حدیبیہ میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی. اس کے بعد اس نے غلبہ عطا کیا تم کو اس پر, یعنی قریش کے اوپر غلبہ عطا کیا اور فتح مکہ ہوئی. اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا. وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے, یعنی صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ ان کو جانے نہیں دیا مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے, اور قربانی کے جانور یعنی وہاں تک پہنچنے نہیں دیے, روکے ہوئے تھے کہ پہنچے اپنے حلال گاہوں کو. اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن عورتیں, یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں, یعنی مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں بھی تھے, نہیں تم جانتے ان کو, یعنی وہ ایمان لے کر آئے تھے لیکن اپنے دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھے, کہ تم پامال کر دو گے ان کو, یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے جنگ ہو, کیونکہ کچھ مسلمان اور مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں مجبوری کے طور پر تھے, وہ ان کے اوپر مصیبت آتی تو پہنچتی تم کو معذرت ان سے, یعنی بعد میں تم جو ہے ریگریٹ کرتے بغیر علم کے, اور پھر تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں, یعنی اس چیز سے, اس قتل عام سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر تم کو اپنی رحمت میں داخل کیا. جسے چاہے اگر وہ جدا ہوتے, یعنی الگ ہو جاتے, مومن جو ہے کفار مکہ کے ساتھ نہیں ہوتے, البتہ عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, ان میں سے دردناک عذاب. تو اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو ایک ساتھ عذاب دیتے, لیکن ان میں کچھ لوگ مومن بھی تھے اور بہت سارے لوگ ایمان بھی لے کر آئے بعد میں بھی. جب بٹھا لی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں میں حمیت, یعنی ضد, جاہلیت کی حمیت, تو نازل کی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر, اور پابند کیا ان کو بات کا تقوی کا, اور تھے وہ زیادہ حقدار اس کے اور اہل اس کے, اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا. البتہ تحقیق سچ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے خواب میں حق کے ساتھ. یہ پورا واقعہ جو صلح حدیبیہ کا تھا وہ خواب سے شروع ہوا تھا. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب میں دیکھے تھے اس لیے سب کو لے کر عمرے کے لیے گئے تھے, لیکن صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جو ہے وہ واقعہ جب ہوا تو اس سال نہیں کیے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے سچ کہا رسول کا خواب, یعنی نیکسٹ ایئر, وہ لوگ اس دن جو ہے نہیں کیے لیکن نیکسٹ ایئر ان کا عمرہ ہوا. البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں, اور اگر اللہ نے چاہا امن والے, منڈوانے والے اپنے سروں کو, یعنی عمرے کے بعد, اور تراشنے والے نہیں تم ڈرو گے, یعنی آرام سے عمرہ کرو گے. تو وہ جانتا تھا جو تم نہ جانتے تھے, تو اس نے کر دی اس کے علاوہ قریبی فتح, یعنی اور یہ پورے ایک سیریز آف ایونٹس ایسے ہوئے وچ لیڈ ٹو فتح مکہ. اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت پر اور دین حق کے ساتھ, تاکہ ظاہر کر دے اس کو اوپر سارے دین کے سارے, یعنی تمام دینوں کے اوپر, یعنی پورے ریلیجنز کے اوپر اسلام کو غالب کر دیا. اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ, یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے دین کی وکٹری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہے سخت ہے کافروں پر اور رحیم ہے آپس میں. تو یعنی مسلمانوں کا یہاں پہ ایک, اور صحابہ کرام کا وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ سختی برتتے تھے اور مومنوں کے ساتھ نرم ہوتے تھے. تو ایک مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے آپس میں. تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور رضامندی کو. ان کی علامتیں ان کے چہروں میں ہیں سجدوں کے نشان سے, یعنی ان کے چہروں کے اوپر جو ہے ہمبلنس, عاجزی وغیرہ ہوتی ہے. یہ ان کی مثال ہے تورات میں. تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے ہوں گے, ان کے کیریکٹرسٹکس بتائے گئے تھے. اور ان کی مثال انجیل میں مانند ایک کھیتی کی ہے جس نے نکالی اپنی کومپل, پھر تقویت دی اس کو, پھر وہ سخت ہوئی, پھر کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر. یعنی ایک چھوٹا سا جو ہے ایک سیڈلنگ سے جو ہے وہ نکلتا ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے کھیتی کی, چھوٹی سی نکلتی ہے, پھر اس کے بعد اسٹرانگ ہوتے 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 پھر
مضبوط درخت بن جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام جو ہے دھیرے 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 کر کے پورا اسلامک اسٹیٹ ایک جو ہے اسٹرانگ بن گیا۔ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، یعنی اپنے کسان جو کھیتی کرتے ہیں، جب ان کے درخت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہوتی ہے، تاکہ غضبناک کرے ساتھ ان کے کافروں کو۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اس میں بخشش کا اور اجر عظیم کا۔ سورہ حجرات شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرنا اور کچھ سوشل لاز جو ہے بتائے گئے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹفل اس میں جو ہے بات کرنا، بدتمیزی سے بات نہیں کرنا، اور کچھ سوشل لاز بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم پیش قدمی کرو، یعنی آگے مت بڑھو، پہل نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے آگے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بات کے آگے تم اپنی بات نہ رکھو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدتمیزی سے نہ بلاؤ، اور نہ بلند کرو اس کے لیے بات کو، یعنی آپ کے سامنے زور سے بات نہ کرے، مانند بلند کرنے کی تم میں سے بعض کے لیے کہ ضائع ہو جائے اعمال تمہارے اور تم نہ شعور رکھتے ہو، یعنی آپس میں تم لوگ جس طرح زور زور سے بات کرتے ہو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرو۔ بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں، یعنی مجلس میں ویسے بھی چیخ چیخ کے بات نہیں کرنا ہے، پست آواز میں بات کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس یہی وہ لوگ ہیں، جانچ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے، ان کے لیے بخشش اور اجر ہے بہت بڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے بات کرنا ہے بتایا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو پیچھے سے، حجروں کے پیچھے سے، یعنی آپ کے کمروں کے پیچھے سے، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کے باہر کھڑے ہو کر جو زور زور سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ اور اگر بے شک وہ صبر کرے یہاں تک کہ تم نکلو ان کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہو تو ویٹ کرے، صبر کرے، چیخ چیخ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلائے، البتہ بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق ساتھ ایک خبر کے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اس میں بہت سارے سوشل لاز ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی نیوز تمہارے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کر لیا کرو، کہ تم جا پڑو ایک قوم کو ساتھ جہالت کے تو تم ہو جاؤ گے اوپر اس کے جو تم نے کیا نادم ہونے والے، یعنی اگر تم بنا جو ہے انویسٹیگیٹ کیے کسی نیوز کو صحیح سمجھ لو گے تو لیٹر آن یو ول ریگریٹ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور جان لو بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں، یعنی جھوٹی خبریں پہنچاؤ گے تو اللہ کے رسول تمہارے بیچ میں ہیں، ان کی سنت کو فالو کرو، اور ہمارے پاس یہاں پہ سنتیں ہیں تو ان کی سنت کو فالو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، کیا معاملہ تھا دیکھو، اور اگر وہ اطاعت کرے تمہاری بہت سی معاملات میں، البتہ مشکل میں پڑ جاؤ گے تم، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل پسند بنا دیا ہے تمہاری طرف ایمان کو، اور اس نے خوبصورت کر دیا تمہارے دلوں کو، اور مکروہ کیا تمہاری طرف کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو، یہی لوگ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جو ہے صحابہ کرام کیا کرتے، بار جو ہے کچھ ڈیمانڈز رکھتے، کچھ شکایت کرتے، تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری باتوں پر امیڈیٹلی ایکشن لیں تو پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کفر کو جو ہے ناپسند کیا ہے، گناہ کو، نافرمانی کو ناپسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کے سنتوں کو فالو کرو اور ہدایت پر رہو۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت، یعنی جو سمجھ بوجھ اگر انسان کو مل گئی تو وہ سب سے بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر دو گروہ مومنوں میں سے یعنی اہل ایمان میں سے باہم لڑ پڑے، یعنی آپس میں مومن لڑ پڑے تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو لڑو اس سے جو زیادتی کرے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، یعنی دین کی طرف پلٹ آئے۔ اگر دو مسلمان لڑ رہے ہیں تو حق کا ساتھ دو، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور انصاف کرو بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کا۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو تو انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، بے شک مومن بھائی ہے، تو صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان۔ تو ہمیشہ دو مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرانے کی سوچنا چاہیے، لیکن اکثر ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے، دو کو لڑانے کی دیکھا جاتا ہے۔ تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو اب یہاں پہ یہ بہت بڑی چیز ہے، دیکھیں چھوٹی سی پیس آف آیت ہے، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے تو ہم کو چاہیے کیا کرنا چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق اڑائے ایک گروہ دوسری گروہ کا، یعنی ایک دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، امید ہے کہ وہ ہو بہتر اس سے، اور یعنی ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر ہے، اور عورتوں کا، یعنی عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ
وہ ہو بہتر ان سے، اور نہ عیب لگاؤ اپنے نفسوں کو، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر عیب نہ لگائے، اور نہ بدنام کرو القاب میں، یعنی برے برے ٹائٹلز دے کر، لقب دے کر ایک دوسرے کو بدنام کرو۔ کتنے برے نام ہیں فسق میں ایمان کے بعد، یعنی ایک ایمان والے کو تم برے برے نام کیسے بلا سکتے ہو؟ جیسے ہم کبھی جو ہے برے لقب سے کہہ دیتے ہیں وہ لنگڑا، وہ گونگا، وہ چھڑچھڑا، وہ اس طرح جو ہے برے ٹائٹلز نہیں دینا ہے۔ ایمان والوں کو برے ٹائٹلز دینا بہت بری بات ہے، اور جو نہ توبہ کرے، یعنی اگر ایسی کوئی ہو جائے ان انٹینشنلی تو پھر توبہ کرے، تو یہی لوگ وہ ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچو گمان سے زیادہ بہت، یعنی سسپیشیس مت رہو، گمان مت کرو، اپنے دل دماغ میں ایسے وہم مت لاؤ، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، یعنی اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ ایسا خیال کریں جو ریالٹی نہیں ہے تو وہ گناہ ہے۔ اور نہ تم تجسس کرو، یعنی کسی کی کھوج میں مت پڑو، اور نہ غیبت کرو۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، وہ نہ کرو۔ تم میں سے باز کی کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا مردہ، یعنی کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تو تم ناپسند کرو گے اس کو، یعنی جس طرح تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے اس طرح کسی کی غیبت کرنا ناپسند کرو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ جو پچھلے ہو چکا اس کے لیے توبہ کر لو۔ اے لوگو بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے تم کو ایک مرد سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور عورت سے حضرت حوا سے، اور بنایا ہم نے تم کو قومیں اور قبیلوں میں کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی ٹرائبز میں، نیشنز میں ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کیا۔ یہ فخر کی بات نہیں، یہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کوئی اسپیشل فیملی کو بلونگ کرنا، نیشن کو بلونگ کرنا، ٹرائب کو بلونگ کرنے سے عزت والا نہیں ہوتا، لیکن تقویٰ کے اعتبار سے اللہ کے سامنے عزت والا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی کون کتنا متقی ہے۔ بدوؤں نے کہا ایمان لائے ہم، کہہ دیجئے نہیں تم ایمان لائے لیکن کہو اسلام لائے ہم، حالانکہ نہیں، یعنی اسلام اور ایمان میں فرق ہے، یعنی 5 پلرز کے اوپر اگر تم قائم ہو گئے تو اسلام نہیں ہے، ایمان جو ہے تم کو ایمان کے پورے تقاضے پورے کرنا ہے، 6 پلرز کے داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر اللہ تعالیٰ اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور کمی کرے گا تم کو تمہارے اعمال میں سے، اور اس کے رسول کی نہ کمی کرے گا تم کو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے تو ہم کو ہمارے اعمال کا پورا اجر ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اب یہاں پہ وہ لوگ اسلام کی بات کی ہے، لیکن ایمان کی بات کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں، کیا ہے؟ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر وہ نہیں شک میں پڑے، یعنی اللہ کے اوپر بھی نہیں شک میں پڑے، سنتوں کے اوپر بھی شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا، یعنی اٹموسٹ اسٹرگل کیا، کس کے ساتھ؟ اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کو کیا کیا؟ حرام میں نہیں ڈالے، اللہ کے احکامات کے مطابق سپینڈ کیا اور دین کے لیے سپینڈ کیے، اور اپنے جانوں کے ساتھ، یعنی خود بھی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیے، کس لیے؟ اللہ کے راستے میں۔ تو یہ ایمان کا ثبوت ہے، یہی لوگ وہ سچے ہیں، کس میں؟ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ کہہ دیجئے کیا تم سکھاتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا دین؟ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے من مطابق دین بنا لیے ہیں اور اس کو دین کا حصہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم سکھاتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا دین؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی اگر کوئی اسلام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان جتانے کی کوئی بات نہیں۔ کہہ دیجئے نہ تم احسان رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تم کو ایمان کے لیے۔ انہیں ہم ایمان لے کر آ کر کوئی احسان نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی، وہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ایمان لائے اگر ہو تم سچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے۔ قاف سنگل لیٹر ہے حروف مقطعات میں سے، قسم ہے قرآن مجید کی، یعنی قرآن گواہ ہے، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، تو کہا کافروں نے یہ ایک چیز ہے بہت عجیب ہے، قرآن کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، یہ پھر آنا ہے دور کا، یعنی کیسے ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ قیامت ان کو امپاسبل لگتی تھی۔ تحقیق ہم نے جان لیا جو کمی کرتی ہے زمین ان میں سے، یعنی زمین جو کمی کرتی ہے نا، زمین جو ڈیکے کرتی ہے، ابزارب کرتی ہے، ہڈیاں گل سڑ کے جو ختم ہو جائیں گے، اللہ نوز۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو، یعنی قرآن کو۔ جب وہ آ گیا ان کے پاس تو وہ ایک معاملے میں ہے مسترب، یعنی گڑمڑ مل جانے والا، خود کنفیوژن میں وہ لوگ ہے۔ کیا بھلا دیکھا انہوں نے نہیں طرف آسمان کی اپنے اوپر کس طرح بنایا ہم نے
اس کو اور زینت بخشی ہم نے اس کو، یعنی آسمان کو پھر سٹارز کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا، اور نہیں اس کے لیے کوئی شقاق یعنی کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے اگر ہم آسمان میں دیکھیں، اور زمین بچھایا ہم نے اس کو اور ڈالے اس میں پہاڑ اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے بارونق، یعنی جو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا دکھانے کو اور نصیحت کو واسطے ہر رجوع کرنے والے بندے کے؟ اور اتارا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی، یعنی بارش، پھر اگائے ہم نے ساتھ اس کے باغات اور اناج کاٹنے والے کھیتی کا، یعنی پھر ہم کٹائی کرتے اور اس سے کھاتے ہیں، اور کھجور کے درخت بلند ان کے لیے شغوفے ہے طیبت رزق بندوں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کی ایک زمین کو مردہ اسی طرح نکالنا ہے، جھٹلایا اس نے ان سے قبل قوم نوح نے اور اصحاب رس نے، یہ مدین کے قریب ایک کنواں ہے، کنویں والے پہلے بھی آئے تھے، اور قوم سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط نے اور ایکا والوں نے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، اور تبا والوں نے، یمن کی طرف ایک قوم تھی، سب نے جھٹلایا رسولوں کو تو ہو گئی میری وعید، یعنی سب کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ کیا بھلا تم تھک گئے پہلی تخلیق سے؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے دوبارہ اٹھائے جانے پر شک کرتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ پہلی بار نہیں اٹھائے؟ تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیے نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کریں گے، بلکہ وہ شک میں ہے نئی تخلیق کی طرف، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر کنفیوژن میں ہے۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسانوں کو، اور ہم جانتے ہیں کیا وسوسے آتے ہیں ساتھ اس کے، یعنی انسانوں کے دل میں کیا خیال آتے ہیں اس کے نفس میں، اور ہم زیادہ قریب ہے اس کی طرف شہرت سے، یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو جگلر وین ہے شہرت بالکل جو ہے قریب ہمارے، تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی ہم سے دور نہیں ہے۔ ہی نوز از ویری مچ، ہمارے ہر ایکشن پر، ہر معاملے پر اللہ کی نظر ہے۔ جب جان لیتے ہیں دو لینے والے، یعنی لینے اور سیو کرنے والے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر اپنے جو ہے کرامن کاتبین کا ذکر ہے، یہاں پر جو دو لینے والے یعنی ریکارڈ کرنے والے دو فرشتے جو ہے ان کا ذکر ہے یہاں پر، وہ تمہاری ہر ایکشن کو ریکارڈ کر رہے ہیں، نہیں بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ایک محافظ ہے تیار، یعنی 20 فرشتے آر ریکارڈنگ۔ اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق لے کر، یعنی یہ بھی حقیقت ہے انسان کے اوپر موت آنے والی ہے، یہ وہی چیز تھی جو تھا وہ اس سے تو بھاگتا، اور پھونکا گیا سور میں، یہ دن ہے وعدے کا یعنی قیامت کا، اور آ گیا ہر نفس اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا یعنی فرشتہ اور ایک گواہ، قربی اعمال نامہ یا فرشتے، اور البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس کی طرف سے، تو کھول دیا ہم نے تجھ سے پردہ تیرا یعنی قیامت کا، تو نگاہ تمہاری آج بہت تیز ہے، یعنی آج سب کچھ جو ہے نظروں کے سامنے نظر آئے گا، قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ اور کہا اس کے ساتھی نے یہ ہے جو میرے پاس ہے حاضر، یعنی شیطان بھی ہو سکتا ہے یا فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جب حساب کتاب ہوگا سب اپنے اپنے ساتھیوں کو پہچانیں گے، دونوں ڈال دو جہنم میں، یعنی یہاں پر شیطان اور جو برا کرنے والا ہے دونوں ڈال دو جہنم میں، ناشکر ہر کو اناد رکھنے والے کو، یعنی شیطان کو اور شیطان کو فالو کرنے والے کو سب کو جہنم میں ڈال دے گا، بہت روکنے والے خیر سے حد سے نکلنے والے شک میں پڑا ہوا، جس نے ساتھ بنا لیا اللہ کے ایک الہ دوسرا تو ڈال دو اس کو شدید عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے کہا اے ہمارے رب نہیں میں نے سرکش بنایا اس کو، لیکن تھا وہ دور کی گمراہی میں، یعنی جو ہے جس کو فالو کر کے کوئی جائے گا تو وہ کہے گا میں اس کو نہیں بولا تھا کہ میرے پیچھے فالو کر کے گمراہ ہو، لیکن وہ خود گمراہ تھا کہے گا۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ نہ تم جھگڑو میرے پاس، اور تحقیق پہلے ہی لے آیا تمہاری طرف وعید کو، یعنی پہلے ہی اللہ تعالیٰ انفارم کر دیے کہ سب جو غلط ہے یا شرک پر ہے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس، یعنی کافروں کے لیے جہنم، اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا بندوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈال کر اللہ ظلم نہیں کر رہے، لیکن بندوں نے کفر کر کے خود اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے مزید، یعنی اور ہے کوئی جو ڈالنا ہے جہنم میں، اور قریب لایا جائے گی جنت تقوی والوں کے لیے دور نہ ہوگی، یہ جو تم وعدہ کیے جاتے ہو واسطے ہر رجوع کرنے والے حفاظت کرنے والے کے، جو ڈرا رحمان سے غائبانہ طور پر اور لایا رجوع کرنے والا دل، داخل ہو جاؤ اس میں یعنی جنت میں ساتھ سلامتی کے، یہ دن ہے ہمیشگی کا ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان میں، اور ہمارے پاس زیادہ بھی ہے، یعنی خواہش کریں گے اس سے بھی زیادہ ملے گا، اللہ ہم کو ہمارے متعلقین کو ان میں شامل کر لے۔ اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، وہ زیادہ شدید تھی ان سے پکڑ میں، انہوں نے چھان مارا تھا یعنی ڈھونڈا ملکوں میں کیا کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ ہے، یعنی موت سے بھاگنے کی کوئی جو ہے تلاش کی ان لوگوں نے، لیکن جب عذاب آیا کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا انسان۔ یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے واسطے اس کے جو ہو اس کے دل یا اس کا ڈالا کان، یعنی جس نے دل سے سنا دیکھا غور سے کیا اور وہ حاضر ہے، یعنی جب ہدایت آئی دل کان اور اپنے پورے سینسز سے سن کر اس کو ایکسپٹ کیا
تو وہ ہدایت پر ہے. اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور نہیں چھوا ہم کو کسی تھکاوٹ نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر کے کوئی تھکے نہیں. پس صبر کرو اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں، یعنی جو دین کے خلاف، اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع ہونے سے پہلے سورج اور غروب سے قبل، یعنی فجر اور ظہر اور عصر کے ٹائم پہ، اور رات میں تسبیح کرو یعنی مغرب اور تہجد کے ٹائم پہ، اور سجدوں کے پیچھے یعنی سجدوں کے بعد بھی. اور سنو جس دن ندا دے گا یعنی پکارے گا پکارنے والا یعنی اسرافیل علیہ السلام، سور پھونکنے والے فرشتے قریب کی جگہ سے. جس دن سنیں گے چیخ کو حق کے ساتھ یعنی سور کو، یہ ہے دن نکلنے کا یعنی قیامت کا. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں اور ہماری طرف لوٹنا ہے. جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے جلدی کرتے ہوئے، یہ ہے حشر تم پر بہت آسان یعنی اکٹھا کرنے کی جگہ. اللہ تعالیٰ وہاں پہ سب کو اکٹھا کریں گے. ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور نہیں تم اس پر زبردست جبر کرنے والے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف بتا دینا ہے، زبردستی کسی پر نہیں کر سکتے. بس نصیحت کرو ساتھ قرآن کے جو ڈرتا ہو میری وعید سے. سورہ زاریات شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والے ہیں، پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ یعنی بادل، ہوائیں جو بادل اٹھاتے ہیں یہ سب گواہ ہے. پھر چلنے والیاں ہیں آسانی سے. پھر جو ہے بادل جو ہے آسانی سے چلتے ہیں، اور یہاں پہ کشتیاں بھی جو ہے آسانی سے چلتی ہے ہواؤں سے. پھر تقسیم کرنے والی ہے کام کو. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب بادل برستے ہیں تقسیم ہوتا ہے کہاں کہاں کون سے پودے اگنا ہے. پھر کشتی بھی جو ہے سامان لے جاتی ہے تو جہاں جہاں سامان پہنچنا ہے. بے شک جو وعدہ کیا جاتا ہے البتہ سچا ہے یعنی قیامت کا وعدہ سچا ہے. اور بے شک جزائے عمل یعنی سزا اور جزا البتہ واقع ہونے والی ہے یعنی حساب کتاب ہوگا. قسم ہے آسمان کی راستوں والے. 1400 ایئرس پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیے دیکھیں کہ آسمان میں آربٹس ہے. بے شک ہم البتہ ایک بات میں ہے جو مختلف ہے. یعنی خود جو ہے اختلاف کرتے ہیں لوگ قیامت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھرے یعنی ہدایت سے. مارے گئے اندازے لگانے والے، اندازے پہ جو باتیں کرتے ہیں وہ مارے گئے. وہ لوگ وہ غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے یعنی آخرت سے غفلت میں ہے اور جہالت میں. وہ سوال کرتے ہیں کب ہوگا جزا سزا کا دن یا قیامت. اس روز وہ آگ پر تپائے جائیں گے. چکھو اپنی گمراہی کو، یہ وہ چیزیں تھے تم ساتھ اس کے تم جلدی مچاتے. بے شک متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. لینے والے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے یعنی نعمتیں. بے شک وہ تھے قبل اس سے نیکوکار یعنی دنیا میں تھے وہ کم ہی رات میں سے جو وہ سوتے تھے یعنی عبادت اور دعائیں کرتے تھے. اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے. اور ان کے مالوں میں حق تھا سوالی کے لیے یعنی پوچھنے والوں کو وہ اپنے مالوں میں سے دیتے تھے. اور محروم کے لیے یعنی جس کے پاس مال نہیں ہوتا تھا ان کی ہیلپ بھی کرتے تھے. اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اور تمہارے نفسوں میں کیا بھلا نہیں تم دیکھتے. اور آسمان میں رزق ہے تمہارا اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو یعنی آسمان سے بارش پھر اس سے رزق ملتا ہے. قسم ہے تیرے رب کی آسمانوں کے اور زمین کے، بے شک وہ البتہ حق ہے یعنی قیامت آنا حق ہے. مانند جو بے شک تم بولتے ہو یعنی جتنا تمہارا بولنا حق ہے، ہم جو بات کرتے ہیں دیٹ از ریالٹی نا، تو ویسے ہی قیامت بھی آئے گی. کیا آئی تیرے پاس بات ابراہیم کے مہمانوں کی معزز یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب وہ عذاب لینے کے لیے گئے تھے تو بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور رکے تھے. پھر انہوں نے بچڑا بھون کے دیا تھا اور تب ان کو جو ہے اولاد کی خوشخبری بھی دی تھی ان کی. اس پر داخل ہوئے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر. تو انہوں نے کہا سلام ایک قوم ہو انجانے یعنی انہوں نے کہا یو پیپل سیم ٹو بی ان نون پیپل. پھر آیا اپنے گھر والوں کی طرف، پھر لے آیا ایک بچڑا موٹا تازہ. پھر اس نے قریب کیا اس کو ان کی طرف، کہا کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ تو اس نے چھپایا خوف ان سے یعنی وہ نہیں کھائے کیونکہ فرشتے تھے تو ان کو ڈر ہوا کہیں دشمن تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہ تم ڈرو. اور انہوں نے خوشخبری دی اس کو جاننے والے علم والے لڑکی کی یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. تو آگے بڑی ان کی بیوی حیرت میں تو ہاتھ مارا اپنے چہرے پر اور کہنے لگے نے حیرت سے بڑھیا بانج. انہوں نے کہا اسی طرح تیرا رب نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہوگا، بے شک وہ حکمت والا ہے علم والا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے جس 26 کمپلیٹ ہوا. یہاں پر ہم نے آج بہت ساری چیزوں میں یہ دیکھا کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والے ہیں. تو وی شوڈ نو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والے ہیں. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسے نہیں کر رہا. اور پھر انسان کیا کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے شیطان جو ہے ڈفرنٹ ٹائپ کے وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا. بٹ اللہ تعالیٰ کے کرنے نہ کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے. جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم لیے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ہار ہے لیکن اللہ تعالیٰ وانٹس
बिग विक्ट्री जैसे फतेह मक्का थी, और अल्लाह ताला वांट्स अस टू पुट एफर्ट्स, तो एफर्ट्स डालने के बाद फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी। डेफिनेटली अल्लाह ताला कादिर है, कुदरत रखने वाले हैं ये, लेकिन हमारी पॉलिशिंग है, हमारी जो है आखिरत के लिए कमाई है, जो हम एफर्ट्स डालते हैं। अल्लाह के हेल्प के बिना तो होता ही नहीं, हम एफर्ट्स डालने के बाद भी फाइनली विक्ट्री अल्लाह की मदद से ही होती है। लेकिन व्हेन वी पुट आवर एफर्ट्स, तो अल्लाह ताला जो है हमको इसके बदले आखिरत में बहुत सारे अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ अल्लाह की हिकमत को हमें समझना है और हमेशा स्ट्रगल करते रहना है, क्योंकि जन्नतों को भी हम देखें, जहन्नुम को भी हम देखें, तो उन जन्नतों में अगर दाखिल होना है तो फिर हमको जो है एफर्ट्स तो डालना ही पड़ेगा। तो उस अल्लाह ताला की कुदरत से बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला डेफिनेटली अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो चाहे अल्लाह ताला कर सकते हैं, बट हमारा टेस्ट भी दुनिया में होता है। तो वी कैन पास आवर टेस्ट ओनली बाय गेटिंग आवरसेल्फ कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू ताला, पुट आवर एफर्ट्स, देन नो कि अल्लाह ताला इज देयर, बी कनेक्टेड टू अल्लाह ताला, होल्ड अल्लाह सुब्हानहू ताला, देन हम अपनी दुनिया और आखिरत बना सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। या आशिकुल मुस्तफा अबशिर बिनैलिल मुना, या आशिकुल मुस्तफा अबशिर बिनैलिल मुना, قد راقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا، قد راقك الصفا